اکثر لوگ اس الجھن کا شکار ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ استغفار اور استغفر اللہ میں کیا فرق ہے۔ یعنی وہ نہیں جانتے کہ استغفار کیا ہے اور استغفر اللہ کیا ہے اور کیا پڑھنا چاہیے۔ اگرچہ سوال انوکھا ہے، لیکن اب دوستوں نے پوچھ ہی لیا ہے تو اس کا جواب ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ استغفار کیا ہے اور استغفر اللہ کیا ہے، ان میں کیا فرق ہے اور استغفار پڑھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ یہ بہت معلوماتی ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے استغفار اور جملہ استغفر اللہ کے بارے میں تو سنا ہے، لیکن اس بارے میں الجھن کا شکار ہے کہ استغفار کا مطلب کیا ہے اور کیا استغفر اللہ کہنا کافی ہے۔ ہم اس ویڈیو کے آخر تک سب کچھ واضح کرنے جا رہے ہیں کہ استغفار کیا ہے اور استغفر اللہ کا مطلب اور اللہ سے معافی مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا یقینی بنائیں۔ آئیے اس الجھن کو دور کرتے ہوئے شروعات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں استغفار اور استغفر اللہ میں کیا بہتر ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ استغفار پڑھو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، یعنی استغفار کہتے ہیں اللہ سے معافی مانگنے کے عمل کو۔ اللہ سے معافی مانگنے کے اس عمل کو استغفار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک تصور ہے، ایک روحانی عمل ہے جہاں ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے استغفار کے بہت سے کلمات ہیں، جن میں سب سے مختصر استغفر اللہ ہے۔ تاہم افضل استغفار وہ ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ تو پس اللہ سے معافی مانگنے کا عمل استغفار کہلاتا ہے، اور استغفار کے لفظی معنی ہے ستر چھپانا یا ڈھانپنا یا پردہ ڈالنا، جبکہ شرعی اعتبار سے استغفار کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے بخشش مانگنا، اپنے گناہ کی معافی مانگنا، توبہ کرنا، مغفرت چاہنا۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ اپنی غلطیوں کو پہچاننے، انہیں تسلیم کرنے اور اللہ سے ان کو مٹانے کے لیے عاجزانہ درخواست و دعا کرنے کے بارے میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ استغفار اللہ سے معافی مانگنے کا جاری عمل ہے، جبکہ استغفر اللہ جیسے کلمات اس درخواست کے اظہار کے مخصوص طریقے ہیں جنہیں پڑھ کر اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے۔ اب بات چل ہی رہی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ استغفر اللہ کیا ہے، یعنی اس کا مفہوم کیا ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ خوبصورت طاقتور جملہ ہے جسے ہم اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے کسی بھی وقت اور کہیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو آپ اللہ سے اس کی رحمت اور معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا استغفر اللہ کہنا کافی ہے؟ یعنی ہم استغفار کرنے کے لیے صرف استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں، جس کا اردو میں ترجمہ ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں؟ تو جواب ہاں میں ہے، لیکن خلوص کے ساتھ۔ یہ ضروری ہے کہ الفاظ خلوص سے بولے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے گناہوں پر حقیقی طور پر ندامت محسوس کرنی چاہیے اور ان کو آئندہ نہ دہرانے کا مخلصانہ ارادہ ہونا چاہیے۔ سچی توبہ پچھتاوے کے گہرے احساس اور تبدیلی کی مضبوط خواہش کے ساتھ آتی ہے۔ میں آپ کو سوچتے ہوئے محسوس کر سکتا ہوں کہ اللہ سے معافی مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ یا مرحلہ وار 3 آسان اقدامات ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے استغفار کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے۔ خیر، آپ نے جو غلطیاں کی سب سے پہلے انہیں مانیں کہ ہاں جانے میں ہی صحیح مگر غلطی ہوئی ہے۔ غلطی مان کر خود کو اللہ کا مجرم تصور کرتے ہوئے عاجزی ان کی ساری کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کبھی اس گناہ کو نہ کرنے اور بچنے کے اہتمام کا پختہ عزم استقلال کریں۔ نمبر 2، اخلاص کے ساتھ استغفر اللہ پڑھیں۔ جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اسے خلوص، ایمانداری اور سنجیدگی کے ساتھ کہیں۔ استغفر اللہ کے الفاظ دل سے آنے چاہیے، نہ کہ بے دہانی میں بولے جائیں۔ اس تناظر میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی اللہ کی معافی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ استغفر اللہ کہنے کا مطلب ہے اپنی غلطیوں کا صحیح معنوں میں اعتراف کرنا اور دل کی گہرائیوں سے اللہ سے معافی کی خواہش کرنا۔ ہر لفظ آپ کے اور اللہ کے درمیان حقیقی تعلق کی عکاسی کرتا ہے، لہٰذا سمجھ کر پڑھیں۔ نمبر 3، گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں۔ یہ سچی توبہ کا ایک اہم حصہ ہے۔
اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنی ہی غلطیاں کر لیں، اس کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے، اس لیے اس کی طرف پلٹنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، خواہ آپ کی غلطیاں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں۔ یاد رہے کہ جب بھی ہم استغفر اللہ کہتے ہیں تو ہمارا رحیم و کریم اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور ہم پر بخشش اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ دروازے موت کی ایک خاص حالت تک کھلے رہتے ہیں۔ لہٰذا معافی مانگتے رہیں، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، آج ہم نے جانا کہ استغفار اللہ سے معافی مانگنے کا عمل ہے، اور استغفر اللہ وہ جملہ ہے جسے ہم اللہ سے معافی مانگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سب میں کلید اخلاص ہے، یعنی اپنے گناہوں پر سچی ندامت محسوس کرنا اور خود کو بدلنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ امید ہے اس ویڈیو نے آپ کو ہونے والی الجھن کو واضح کر دیا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اخلاص سے استغفار کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور خلوص کے ساتھ بکثرت توبہ استغفار کرنے والا بنائے۔ اگر استغفار پر مزید ویڈیوز دیکھنی چاہیں تو ہم اس پر بہت سی ویڈیوز بنا چکے ہیں، میں اس ویڈیو کی تفصیل میں لنک دے دوں گا، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو مفید لگی تو مزید اسلامی مواد کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور برکتیں کمائیں۔ زیادہ نہیں تو اللہ لکھ کر ٹائپ کریں، کیونکہ جب تک پڑھنے والا پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔